أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن شریف کی سورت نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات نمبر 16 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ترجمہ: جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے. تفسیر: یہود نصارہ کے عہد توڑنے اور حق سے منہ موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بہت سے احکام جو چھپا کر رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیان کرتے ہیں، جیسے رجم کی آیات، سبت والوں کا قصہ جن کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے متعلق آیات. اگر یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر گشت کروانا تجویز کی ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے. چنانچہ تورات لائی گئی اور ان میں سے ایک نے رجم کی آیات پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ. اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیات نکلی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں کو سنسار کر دیے گئے. نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے. واو عاطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے ہے. یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے جس کی واضح دلیل ایک تو اس سے بعد والی یہ آیات ہے، یاد بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. اب اس آیات میں اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یاد بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے ہوتے. دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، سو وہ لوگ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اترنے والی کتاب ہی نور ہے. اسی طرح فرمایا، تو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. قرآن مجید کے لیے نور کا لفظ سورہ نساء اور دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے. اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے.
بعض مفسرین نے نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ اس صورت میں بھی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی بن کر اور قرآن ایک کتاب مبین بن کر آئے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہدایت کا نور ہے، دوسرا نور من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والا نور جو اللہ کی مخلوق ہے، باقی نور اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا ہے اور اللہ کا حصہ ہو یا خود ہی اللہ ہو۔ یہ تو وہی نصرانیوں والا عقیدہ ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ان حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیا۔ سورۃ اخلاص اس گندے اور شرکی عقیدے کی خوب تردید کرتی ہے۔ جزاک اللہ، والسلام۔